صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ میں تم کو انگلستان بھجوا رہا ہوں اس غرض سے جس غرض سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فتح مکہ سے پہلے مکہ بھجوایا کرتے تھے۔ میں اس لیے بھجوا رہا ہوں کہ تم مغرب کے نقطۂ نگاہ کو سمجھو، تم اس زہر کی گہرائی کو معلوم کرو جو انسان کے روحانی جسم کو ہلاک کر رہا ہے۔ روزانہ سورۃ کہف کی 10 ابتدائی اور 10 آخری آیتیں پڑھ چھوڑو اور ان کے مطالب پر غور کیا کرو، وہاں کی کوئی بری بات تم پر اثر نہیں کر سکے گی۔ قرآن کریم میں نے تم کو حفظ کرا دیا، اس کا یاد رکھنا تمہارا کام ہے، اس کی روزانہ تلاوت کو نہ بھولنا۔ بس اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرو کہ اس سے زیادہ محبت کے قابل کوئی وجود نہیں۔ بس جب تک اللہ تعالیٰ بھی اپنی محبت کا اظہار نہ کرے تسلی نہ پاؤ اور اپنے دل کو اور جلائے جاؤ۔ ہاں بوالحس نہ بنو کہ بعض لوگ اپنے آقا کو بھی فروخت کرنا چاہتے ہیں، یعنی انہیں خدا تعالیٰ کے قرب کی اس لیے خواہش ہوتی ہے تا لوگوں میں ان کی عزت ہو، تا وہ لوگوں سے کہے کہ خدا تعالیٰ ان سے بولتا ہے، ان کے لیے نشان دکھاتا ہے اور وہ ولی اللہ ہے۔ عورتوں کے ساتھ الگ بیٹھنا، الگ سیر کو جانا وہاں کے حالات میں ایک معمولی اور طبعی بات سمجھا جاتا ہے، مگر تم لوگوں کو اس سے پرہیز چاہیے کہ تمہارا لباس، تمہارا کھانا پینا، تمہاری رہائش سادہ ہو اور انکسار طبیعت کا خاصا ہو جائے۔ اور پھر سب نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کے بنو، ہم سب فانی ہیں اور وہی زندہ اور حاصل کرنے کے قابل ہے۔ اس کا چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کرو، ہر سانس اسی کے لیے ہو، وہی مقصود ہو، وہی مطلوب ہو، وہی محبوب ہو۔ جب تک اس کا نام دنیا میں روشن نہ ہو، جب تک اس کی حکومت دنیا میں قائم نہ ہو، تم کو آرام نہ آئے، تم چین سے نہ بیٹھو۔ حضرت صاحبزادہ حافظ مرزا ناصر احمد صاحب کو ضروری ہدایات۔ حضرت صاحبزادہ حافظ مرزا ناصر احمد صاحب مولوی فاضل کے ولایت جانے پر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے 6 ستمبر 1934 کو اپنے ہاتھ سے جو اہم نصائح تحریر فرما کر انہیں دیں وہ درج ذیل ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ، هو الناصر، عزیز ناصر احمد، سلمک اللہ وحفظک اللہ ونصرک اللہ ووفقک اللہ لخدمت الدین واعلاء کلمۃ الاسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ صداقت ہے جسے میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے باقی حواس نے اس کا مشاہدہ کیا۔ میں سنی سنائی بات پر ایمان نہیں لایا، بلکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے عریاں جلوے دیکھے، اس کی قدرتوں کو اپنے نفس اور اپنے گرد کی اشیاء میں اچھی طرح مشاہدہ کیا۔ بس میں ایک زندہ گواہ ہوں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، ایک آئینہ ہوں اس کے حسن بے عیب کا، اور دنیا کی کوئی دلیل مجھے اس کے در سے پھر نہیں سکتی، کوئی لالچی یا کوئی خوف مجھے اس سے دور نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ اس کے دیے ہوئے علم کے سوا کوئی علم نہیں، اور اس کی دی ہوئی عقل کے سوا کوئی عقل نہیں۔ دنیا کے عاقل اس کے سامنے بے وقوف ہے، اور دنیا کے عالم اس کے سامنے جاہل ہے۔ جو اس سے دور ہوا حقیقی علم سے دور ہوا۔ پس جو یہ خیال کرے کہ وہ خدا تعالیٰ کے جاری کیے ہوئے چشمے کے علاوہ کسی اور جگہ سے علم حاصل کر سکتا ہے، وہ نہایت احمق اور جاہل ہے۔ علم سب کا سب قرآن میں ہے، اور یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے۔ میں نے دنیا کا کوئی علم نہیں سیکھا، میں مدرسے میں ہمیشہ فیل ہوا اور ناکام ہی میں نے مدرسہ چھوڑا۔ دوسری تعلیم سوائے قرآن کے کوئی حاصل نہیں کی، لیکن خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے مجھے دنیا کے سب علوم کے اصول سکھا دیے ہیں۔ میں لوگوں کی خود ساختہ اصطلاحات بے شک نہیں جانتا، لیکن میں ان سب علوم کو جانتا ہوں جو انسان کے دماغ کو روشنی دینے اور اعمال انسانی کی اصلاح اور اس کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ آج تک کسی علم والے سے میں مرعوب نہیں ہوا، اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ اپنے مخاطب پر غالب رہا ہوں۔ اس نے میری عقل کو روشنی بخشی اور میرے علم کو نور عطا کیا۔
اور ایک جاہل انسان کو عالم کہلانے والوں کا معلم بنایا۔ فَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اس تجربے کے بعد میرا یہ خیال کرنا کہ تم انگریستان علم سیکھنے جاتے ہو پرلے درجے کی ناشکری اور انتہا درجے کی احسان فراموشی ہوگا۔ صبر علم قرآن کریم میں ہے، اس لیے سب سے پہلے میں نے تمہیں قرآن پڑھایا بلکہ حفظ کروایا، بس بیشتر اس کے کہ تم ہوش سنبھالتے، علم کا سر چشمہ تمہیں دلایا گیا اور عرفان کا دریا تمہارے اندر جاری کر دیا گیا۔ اب آگے اس سے فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا تمہارا کام ہے۔ بس اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ جو کچھ تم باہر سیکھتے ہو اس سے بڑھ کر تم کو قرآن کریم میں ملتا ہے، اور کیا اگر تم یہ مشاہدہ کرتے ہو کہ باقی سب علوم مردہ ہے اور صرف قرآن کریم کا علم زندہ ہے، اگر ان کی باتوں کو تم ایک ایمانی کیفیت کے طور پر نہیں محسوس کرتے ہو بلکہ حق الیقین کی طرح اپنے وجود میں پاتے ہو اور ہمیشہ اس کا تازہ بتازہ مشاہدہ تم کو حاصل ہوتا ہے، تو تم سمجھ لو کہ تمہارا قدم ایمان کے مقام پر رکھ دیا گیا ہے۔ اب صرف عرفان اور سلوک کی منازل کا طے کرنا باقی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں، اگر یہ امر تمہارے مشاہدے میں ابھی نہیں آیا، اگر ایک ایمانی احساس سے زیادہ اس حقیقت کو جامع نہیں ملا، تو سمجھ لو کہ ابھی منزل مقصود کا نشان بھی تم کو نہیں ملا اور ابھی تم دیار محبوب کے قریب بھی نہیں پھٹکے۔ اس صورت میں ہوشیار ہو جاؤ کہ شیطان تمہارے قریب ہے اور ابلیس تم پر پنجہ مارنا ہی چاہتا ہے۔ شاید میں اپنے مقصد سے دور ہو رہا ہوں، میں تم کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ سب علم قرآن کریم میں ہی ہے اور اس کی کنجی محبت الہی ہے۔ جو خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اسے قرآن کریم کا علم دیا جاتا ہے، اور جو اس کے قبضے میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے وہ اس کی عرفان کے دودھ سے خود پرورش کرتا ہے۔ بس میں تم کو انگریستان کسی علم سیکھنے کے لیے نہیں بھجوا رہا، کہ جو کچھ علم کہلانے کا مستحق ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور جو قرآن کریم میں نہیں وہ علم نہیں، جہالت ہے۔ میں مبالغہ سے کام نہیں لے رہا، میں کلام کو چست فقرات سے مزین نہیں کر رہا، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک مشاہدہ ہے، اور اس کے لیے میں ہر قسم کی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے کلام میں نقص کا احتمال تو ہو سکتا ہے لیکن مبالغہ کا نہیں۔ واللہ علی ما اقول شہید۔ میں تم کو انگلستان بھجوا رہا ہوں اس غرض سے جس غرض سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فتح مکہ سے پہلے مکہ بھجوایا کرتے تھے۔ میں اس لیے بھجوا رہا ہوں کہ تم مغرب کے نقطۂ نگاہ کو سمجھو، تم اس زہر کی گہرائی کو معلوم کرو جو انسان کے روحانی جسم کو ہلاک کر رہا ہے، تم ان ہتھیاروں سے واقف اور آگاہ ہو جاؤ جن کو دجال اسلام کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ غرض تمہارا کام یہ ہے کہ تم اسلام کی خدمت کے لیے اور دجالی فتنہ کی پامالی کے لیے سامان جمع کرو۔ یہ مت خیال کرو کہ وہاں سے تم کچھ حاصل کر سکتے ہو، وہاں کی ہر چیز آسانی سے یہاں مل سکتی ہے۔ تم کو میں اس لیے وہاں بھجوا رہا ہوں کہ تم وہاں کے لوگوں کو کچھ سکھاؤ۔ اگر تم کوئی اچھی بات ان میں دیکھو تو وہ تم کو مرعوب نہ کرے، کیونکہ اگر وہ مسلمانوں میں موجود نہیں تو اس کی یہ وجہ نہیں کہ وہ اسلام میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسے بھلا دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلمت الحکمت ضالۃ المؤمن اخذها ہے سے وہ وجدها۔ آپ کے اس قول میں فداہ نفسی و روحی اس طرف اشارہ ہے کہ اسلام کے باہر کوئی اچھی شے نہیں۔ اگر کوئی ایسی شے نظر آئے تو یا تو ہمارا خیال غلط ہوگا اور وہ شے اچھی نہیں بلکہ بری ہوگی، یا پھر اگر وہ اچھی چیز ہوگی تو وہ ضرور قرآن کریم سے ہی لی ہوئی ہوگی اور مؤمن ہی کی گم گشتہ متاع ہوگی۔ جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اس کا ایک زندہ ثبوت ہوں، میں گواہ ہوں اس راست بازوں کے بادشاہ کی بات کی صداقت کا۔ بس ایسا نہ ہو کہ تم یورپ سے مرعوب ہو۔ خدا تعالیٰ نے جو ہمیں خزانہ دیا ہے وہ یورپ کے پاس نہیں، اور جو ہمیں طاقت دی ہے وہ اسے حاصل نہیں۔ تم ایک اسلام کے سپاہی کی طرح جاؤ اور وہ سب کچھ اکٹھا کرو جو اسلام کی خدمت کے لیے مفید ہو، اور اس سب کچھ کو لغو سمجھو کر چھوڑ دو جو اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ وہ ہرگز کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ تم اسے زہر سمجھ کر اس کی شدت کا مطالعہ کرو، لیکن اسے کھاؤ نہیں کہ زہر کھانے والا انسان اپنے آپ کو خود ہلاک کرتا ہے اور لوگوں کی ہنسی اور تمسخر کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسرا،
تم ایک ایسے ملک کو جا رہے ہو جہاں ایک طرف شیطان موقلی طور پر سب پر غالب آنا چاہتا ہے تو دوسری طرف عملی طور پر وہ سب کو اپنے رنگ میں رنگین کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم نے قرآن کریم کو ذرا بھر بھی سمجھا ہے تو ان دونوں فتنوں سے تم کو کوئی خطرہ نہیں، بلکہ تم ہر ایک شیطانی ہیلا کو پانی کے بلبلے سے بھی زیادہ ناپائیدار خیال کرو گے۔ لیکن اگر تمہارے دل میں کمزوری ہو تو یاد رکھو اس کا علاج ہمارے آقا نے پہلے سے بتا رکھا ہے۔ روزانہ سورت کہف کی 10 ابتدائی اور 10 آخری آیتیں پڑھ چھوڑو اور ان کے مطالب پر غور کیا کرو، وہاں کی کوئی بری بات تم پر اثر نہیں کر سکے گی۔ اسی طرح چاہیے کہ روزانہ بلا ناغہ رات کو سوتے ہوئے 3 دفعہ آیت الکرسی اور آخری تینوں قل پڑھ کر اور تینوں دفعہ اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے سر اور دھڑ پر پھیر لیا کرو، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ کر سویا کرو: اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اگر تم سمجھ کر اس دعا کو پڑھو گے تو اس میں ایک نور پاؤ گے، روشن نور جو دل کو محبت الہی سے بھر دے گا۔ تہجد پڑھنے کی تاکید۔ وہ تاریکی کا ملک ہے، تاریکی روشنی کی دشمن ہے۔ مومن روشنی کا حیوان ہے اور تاریکی میں زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اپنے لیے نور پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ اس نور کے پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق تہجد ہے۔ بلا ناغہ تہجد پڑھنے کی کوشش کرو، مگر وہاں کے حالات کے مطابق ایسے وقت پہ تہجد پڑھو کہ اس کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر سو سکو، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ انسان تہجد پڑھے اور صبح کی نماز قضا کرتے۔ قرآن کریم میں نے تم کو حفظ کرا دیا، اس کا یاد رکھنا تمہارا کام ہے، اس کی روزانہ تلاوت کو نہ بھولنا۔ میں اس کی خوبیوں کے متعلق پہلے کہہ چکا ہوں، اس کے بھیجنے والے سے زیادہ اس کی کون تعریف کر سکتا ہے؟ جو کچھ اس نے بتایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ نور ہے، وہ بیان ہے، وہ فرقان ہے، تفسیر لکل شے ہے، وہ قول کریم ہے، وہ کتاب مکنون ہے۔ علم و عمل کے لیے وہی سب کچھ ہے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے لغو ہے، فضول ہے، بلکہ زہر ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ انسان آنکھیں کھول کر اس کو پڑھے اور دل کی کھڑکیوں کو کھولے رکھے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ انسان آنکھیں کھول کر اس کو پڑھے اور دل کی کھڑکیوں کو کھولے رکھے۔ دعا عبادت کا مغز ہے اور مومن کی جان ہے، اور جو دعا میں غفلت کرتا ہے متکبر ہے اور اپنے آقا سے کبر کرتا ہے۔ وہ اس قابل نہیں کہ کوئی شریف آدمی اسے منہ لگائے۔ وہ دعائے والا اس کا نام نہیں کہ انسان منہ سے کہہ دے اور سمجھ لے کہ دعا ہو گئی۔ دعا پگھل جانے کا نام ہے، موت اختیار کرنے کا نام ہے، تذلل اور انکسار کا مجسم نمونہ بن جانے کا نام ہے۔ جو یوں ہی منہ سے پکتا جاتا ہے اور تذلل اور انکسار کی حالت اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی، جس کا دل اور دماغ اور اس کے جسم کا ہر ذرہ دعا کے وقت محبت کی بجلیوں سے تھر تھرا نہیں رہا ہوتا، وہ دعا سے تمسخر کرتا ہے، وہ اپنا وقت ضائع کر کے خدا تعالیٰ کا غضب مول لیتا ہے۔ بس ایسی دعا مت کرو جو تمہارے گلے سے نکل رہی ہوتی اور تمہارے اندر اس کے مقابل پر کوئی کیفیت پیدا نہ ہو۔ وہ دعا نہیں، الہی قہر کے بھڑکانے کا ایک شیطانی آلہ ہے۔ جب تم دعا کرو تو تمہارا ہر ذرہ خدا تعالیٰ کے جلال کا شاہد ہو، تمہارے دماغ کا ہر گوشہ اس کی قدرتوں کو منعکس کر رہا ہو، اور دل کی ہر کیفیت اس کی عنایتوں کا لطف اٹھا رہی ہو۔ تب اور صرف تب تم دعا کرتے ہو۔ یہ کیفیت بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے، مگر جس کے ایمان کی بنیاد عشق الہی پر ہو، اس کے لیے اس سے زیادہ آسان اور کوئی شے نہیں ہے، بلکہ اس کی طبیعت کا تو یہ کیفیت خاصہ بن جاتی ہے اور وہ ہر وقت اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے انسان کو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ضرور الگ جا کر مصلی پر بیٹھ کر دعائیں کرے، وہ خلوت و جلوت میں دعا کر رہا ہوتا ہے، اور جب اس کی زبان پر اور کلام جاری ہوتے ہیں اور اس کی آنکھ کے آگے اور نظارے پھر رہے ہوتے ہیں، اس کی روح اپنے مالک و خالق کے عقبہ رحمت پر گری ہوئی اپنے لیے اور دنیا کے لیے طلبگار رحمت ہو رہی ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ سے ہمارا تعلق دلیل اور فلسفے پر مبنی نہ ہونا چاہیے۔ دلیل کے معنی تو یہ ہے کہ وہ راستہ دکھاتی ہے۔ جب تک ہم نے راستہ نہیں دیکھا تب تک تو دلیل ہمارے کام آ سکتی ہے، پھر دلیل ہمارے کسی کام کی نہیں، پھر صرف عشق اور صرف عشق
اور صرف عشق ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اور جب عشق پیدا ہو جائے تو پھر اپنے محبوب سے جدا رہنا بالکل ناممکن ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرو کہ اس سے زیادہ محبت کے قابل کوئی وجود نہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کا تعلق دلیل اور ثبوت تک رہے گا تو تم کو تمہاری زندگی سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ فائدہ اسی وقت ہوگا جب کہ عشق الہی دل میں پیدا ہو اور سب جسم پر بھی اس کا اثر ہو۔ کسی شاعر کا قول ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر الہام بھی نازل ہوا ہے کہ عشق الہی وہ سے من پر والیان نشانی۔ بس اگر انسان خدا تعالیٰ کا ولی بننا چاہے تو چاہیے کہ عشق الہی پیدا کرے اور اس کے آثار اس کے جسم پر بھی ظاہر ہوں، ورنہ دل کے عشق کو کوئی کیا جان سکتا ہے مگر وہ خیال کر لیتے ہیں کہ عشق الہی ان کے دل میں پیدا ہے۔ آگ بغیر دھوئیں کے نہیں ہو سکتی، دل کی کیفیت چھپی نہیں رہ سکتی۔ جس کے دل میں عشق الہی ہوتا ہے اس کی ہر حرکت اور اس کے ہر قول سے عشق الہی کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ بکری کے گوشت کے کباب پکتے ہیں تو اس کی بو زکی حس والوں کو میل میل پر سے آ جاتی ہے۔ پھر کس طرح ممکن ہے کہ ایک انسان کا دل خدائے ذوالجلال کے عشق کی آگ پر پک رہا ہو اور اس کی خوشبو دنیا کو مہکا نہ دے؟ اگر عشق کے آثار نہیں پیدا تو عشق کے سمجھنے میں دھوکہ لگا ہے، اور ایسے شخص کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ جب عشق ہوگا تو محبوب کے قرب کی بھی تمنا ہوگی۔ یہ قرب کس طرح ملتا ہے اس کی تفصیل اس جگہ بیان نہیں ہو سکتی۔ اس کے کئی رنگ ہیں، نشان سے، معجزہ سے، الہام سے، وحی سے، خواب سے، کشف سے، اور ہزاروں رنگ کر کے وہ بندہ کو حاصل ہوتا ہے۔ اور جو بندہ اس کے بغیر تشفی پا جاتا ہے وہ عاشق نہیں۔ بو الحس نہ بنو، بس جب تک اللہ تعالیٰ بھی اپنی محبت کا اظہار نہ کرے تسلی نہ پاؤ اور اپنے دل کو اور جلائے جاؤ۔ ہاں، بو الحس نہ بنو کہ بعض لوگ اپنے آقا کو بھی فروخت کرنا چاہتے ہیں، یعنی انہیں خدا تعالیٰ کے قرب کی اس لیے خواہش ہوتی ہے تا لوگوں میں ان کی عزت ہو، تا وہ لوگوں سے کہے کہ خدا تعالیٰ ان سے بولتا ہے، ان کے لیے نشان دکھاتا ہے اور وہ ولی اللہ ہے۔ وہ اس خواہش کا نام خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت کی تڑپ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس طرح دین پھیلا سکیں گے، لیکن وہ خواہ کچھ کہیں یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے آقا کو ادنی خواہشات کے حصول کے لیے فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ اللہ بس ایسی خواہش کبھی دل میں پیدا نہ ہو۔ کوئی سچا عاشق یہ خیال نہیں کر سکتا کہ اس کا کی محبوب اسے اس لیے ملے کہ وہ لوگوں کو دکھا سکے۔ عشق جب پیدا ہوتا ہے تو باقی سب احساس دبا دیتا ہے، دنیا وما فیہا بھلا دیتا ہے۔ بس ان لوگوں والی غلطی کبھی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ قدوس ہے، انسان کی جب اس پر نظر پڑتی ہے تو وہ باقی سب اشیاء کو بھول جاتی ہے، کیونکہ اس پر نظر پڑھتے ہی وہ خود بے عیب ہو جاتا ہے، اور شرک سے بڑھ کر اور کون سا عیب ہوگا۔ بس اس قسم کے رذیل اور کمینے خیالات دل میں مت آنے دو۔ صرف خدا تعالیٰ کی جستجو ہو اور اس کے سوا سب کچھ فراموش ہو جائے۔ بدنامی کے مواقع سے بچو۔ بعد رکھو کہ تم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہوتے ہو۔ ایک دفعہ تم بچپن میں سخت بیمار تھے اور جان کے لالے پر رہے تھے۔ انہی دنوں حضرت خلیفۃ المسیح الاول گھوڑے سے گر گئے اور ان کی تکلیف نے ہمارے دل سے ہر خیال کو نکال دیا۔ میں ان کے پاس بیٹھا تھا اور وہ تکلیف سے کراکواہ رہے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد غنودگی ہو جاتی۔ میں پاس بیٹھا دعا کر رہا تھا۔ تمہاری حالت زیادہ خراب ہو گئی اور تمہاری والدہ نے سمجھا کہ تم مرنے ہی والے ہو۔ ان کی طرف سے ایک آدمی گھبرایا ہوا آیا۔ میں نے پیغام سنا اور سن کر خاموش ہو گیا، کیونکہ حضرت خلیفۃ الاول کی محبت کے مقابلے میں تمہاری محبت مجھے بالکل بے حقیقت نظر آتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آدمی آیا، پھر میں خاموش ہو رہا۔ پھر تیسری دفعہ آدمی آیا اور اس وقت خلیفۃ الاول ہوش میں تھے۔ انہوں نے اس کی بات سن لی کہ ناصر احمد کی حالت خطرناک ہے، جلد آئیں۔ میں پھر بھی خاموش رہا اور نہ اٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت خلیفۃ الاول نے میری طرف منہ پھیرا اور کسی قدر ناراضگی کے لہجے میں کہا، میاں تم گئے نہیں؟ اور پھر کہا کہ تم جانتے ہو کس کی بیماری کی اطلاع کی آدمی دے کر گیا ہے؟ وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا پوتا ہے۔ مجھے بادل ناخواستہ اٹھنا پڑا اور میں گھر پر آیا۔ ڈاکٹر کو بلا کر دکھایا اور تم کو کچھ دنوں بعد خدا تعالیٰ نے شفا دے دی۔ مگر یہ سبق مجھے آج تک یاد ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے
کہ ہم کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک نسبت ہے اور ہماری کمزوریاں ان کے اچھے نام کو بدنام کرنے کا وجہ ہو سکتی ہیں۔ بس میں امید کرتا ہوں کہ اپنے طریقہ عمل کو ہمیشہ اعتراض سے بالا رکھنے کی کوشش کرو گے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ مواقع فتن سے ہی نہ بچو بلکہ بدنامی کے مواقع سے بھی بچو۔ عورتوں کے ساتھ الگ بیٹھنا، الگ سیر کو جانا وہاں کے حالات میں ایک معمولی اور طبعی بات سمجھا جاتا ہے، مگر تم لوگوں کو اس سے پرہیز چاہیے۔ وہاں عورتوں سے مصافحہ نہ کرنا ایک بہت بڑی پریشانی ہے، مگر اس سے بڑھ کر یہ پریشانی ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کو توڑ دیں۔ غذا میں پرہیز رہے۔ وہاں جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے جب تک کوشر میٹ، کوسہا میٹ جو یہود کا ذبیحہ ہے اور جائز ہے میسر نہ ہو، خود ذبح کر کے جانور دو اور اسے کھاؤ۔ دوسرا گوشت کسی صورت میں مت چکھو۔ مچھلی، انڈا، سبزی وغیرہ یہ چیزیں غذا کے طور پر کچی ہے۔ گوشت کی ضرورت ان کے بعد اول تو ہے نہیں، ورنہ ہفتے میں 2-3 بار مرغ ذبح کر کے پکوا لیا کرو۔ بہرحال یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حلال غذا سے حلال خون پیدا ہوتا ہے۔ اگر غذائیں حرام ہوں گی تو خون بھی خراب ہوگا اور خیالات بھی گندے پیدا ہوں گے اور دل پر زنگ لگ کر کہیں کے کہیں نکل جاؤ گے۔ خدا تعالیٰ نے جو سامان پیدا کیے ہیں ان سے الگ ہو کر کامیابی ناممکن ہے، پس ان سامانوں کو نظر انداز نہ کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ لکل ملک حما و حم اللہ محارمہ۔ کان کھول کر سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے کہ جو شخص اس رکھ میں داخل ہوتا ہے سزا پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رکھ اس کے مقرر کیے ہوئے محارم ہے۔ پھر فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو رکھ کے پاس بھی اپنے جانور نہ چرائے، کیونکہ غلطی سے بھی جانور اندر چلے گئے تو یہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ پس کھانے کے معاملہ کو معمولی نہ سمجھو۔ جہاز پر بھی اور ولایت جا کر بھی یاد رکھو، انگریزی جہازوں پر پرند گلا گھونٹ کر مارے جاتے ہیں۔ دوسرا گوشت وہ اکثر بمبئی سے خریدتے ہیں۔ حلال کھانے والے کے لیے وہ پرند کے ذبیحہ کا بھی انتظام کر دیتے ہیں۔ اس کی کوشش جہاز کے افسروں سے کر لینا، ورنہ دوسرا گوشت اگر دبیے کا ہو تو صرف وہ کھانا، پرند کا گوشت نہ کھانا۔ خدمت دین کے لیے تیاری کے متعلق ضروری ہدایات۔ میں شاذ و نادر طور پر بعض فوائد کے لیے سنیما کی غیر معیوب فلموں کو دیکھ لینا جائز سمجھتا ہوں، لیکن ناچ کی محفلوں میں شامل ہونا بہت معیوب ہے اور اس سے پرہیز چاہیے۔ جوئے کی قسم کی سب کھیلوں سے پرہیز چاہیے۔ سنیما وغیرہ سے بھی حتی الوسیع پرہیز ہی چاہیے، لیکن سال میں 1-2 دفعہ دیکھنے کا موقع ہو اور فلم گندی نہ ہو تو حرج نہیں، مگر احتیاط کے سب پہلو مد نظر رہیں۔ تم میں زندگی وقف کی ہوئی ہے۔ زندگی وقف کرنے کے یہ معنی ہے کہ انسان دنیا کے عیش و عشرت اور آرام و آسائش کو ترک کر دے اور دین کی خدمت میں اپنی ہر طاقت طرف کر دے۔ یہ امر صرف ارادہ سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے ہر روز کی تربیت اور تیاری کی ضرورت ہے۔ جس طرح سپاہی صرف بندوق پکڑ کے نہیں لڑ سکتا، بلکہ اسے فنون جنگ کے سیکھنے اور ان کی مشق کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اسی طرح دین کے سپاہی کو بھی ایک لمبی اور مستقل مشق کی ضرورت ہے۔ اس لیے اپنے ہر کام میں سادگی پیدا کرو۔ تمہارا اصل لباس غربت ہو، اس کے بغیر تم اپنا عہد پورا کرنے کے قابل نہ ہوگے اور تعوذ باللہ من شرور انفسنا، خدا تعالیٰ کی ناراضگی کو خرید لوگے۔ چاہیے کہ تمہارا لباس، تمہارا کھانا پینا، تمہاری رہائش سادہ ہو اور انکسار طبیعت کا خاصا ہو جائے، کیونکہ خدمت کرنے والا خدمت گار ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کی چال ڈھال اور اس کا قول و گفتگو خدمت گاری پر دلالت نہیں کرتا تو وہ خدمت کر ہی کس طرح سکتا ہے؟ خدمت کا میدان غربا میں ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کے تو غربا پاس بھی نہیں آتے۔ اگر کوئی تمہارا خادم ہو تو اسے بھائی کی طرح سمجھو۔ دل میں شرمندگی محسوس کرو کہ ایک بھائی سے خدمت لینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ہر ایک ادنی اور اعلیٰ سے محبت کرو اور پیار اور اخلاق سے ملو۔ بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں پر شفقت۔ اپنے علم کی بنا پر یا اگر نیکی کی توفیق ملے اس کی بنا پر لوگوں پر بڑائی نہ ظاہر کرو کہ اس سے نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھو کہ عزت وہی ہے جو انکساری میں ملتی ہے۔
جسے خدا اونچا کرے وہی اونچا ہے۔ اپنے کسب سے کمائی ہوئی عزت عزت نہیں، لوٹا ہوا مال ہے جو عزت کی بجائے ذلت کا موجب ہے۔ ہر حالت میں دینی خدمت سے غافل نہ ہو۔ اپنے نفس پر خرچ کرنے کی بجائے دین پر اور غربا پر خرچ کرنے کو ترجیح دو۔ مجھے بچپن میں 3 روپے ملا کرتے تھے، اس میں سے خرچ کر کے تشہیز الاذہان چلایا کرتا تھا۔ بعض اور دوست بھی اس میں شامل تھے، وہ بھی میری طرح بے سامان تھے، پھر بھی ہم نے رسالہ چلایا اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اچھا چلایا۔ پس اپنے آرام پر دین کی مدد کو مقدم سمجھو، چندے کو اپنے تمام حوائج پر مقدم سمجھو، اور اس کے علاوہ بھی نفس پر تنگی کر کے صدقہ و خیرات کا خیال رکھا کرو۔ اب تبلیغ کے متعلق ہدایات۔ تبلیغ زبان سے بھی اور حسن اخلاق سے بھی مومن کا اہم فرض ہے، اس کو مت بھولو اور کوشش کرو کہ وہاں کی رہائش کا کوئی اچھا پھل وہاں چھوڑ کر آؤ۔ اچھے دوست پیدا کرو، بجائے آوارہ اور خوش مذاق دوستوں کے۔ پروفیسروں اور علمی نفاق والے لوگوں کی صحبت کو اپنے دل کی تسکین کا سبب بناؤ۔ فاصلہ رکھو اور ان لوگوں سے دور رہو جو مسجد کی آمد و رفت کی حد کرتے ہیں اور امام مسجد کی امامت کو نظر انداز کرتے ہیں اور خلیفہ کے نمائندے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ مومن بزدل نہیں ہوتا۔ عزیزوں کی جدائی شاک ہوتی ہے، مگر تم مومن بنو اور اس کی جدائی سے تمہاری ہمت پست نہ ہو، نہ کام میں روک ہو۔ لوگ عام طور پر لفظ رکھتے ہیں اور ناموں سے مروب ہوتے ہیں، تم اصلاحوں سے نہ ڈرو۔ لفظ مت رٹو بلکہ مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور یہ مت بھولو سب عزت احمدیت میں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے کام کو دنیا کی ہر عزت سے مقدم سمجھو اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دو تاکہ تم صحیح بات قبول کرو اور غلط رد کر دو۔ صرف اس لیے تسلیم نہ کرو کہ کوس میں لکھی ہے یا کسی بڑے آدمی نے اس کی تصدیق کی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں، میری تحریروں اور اخبارات سلسلہ کے پڑھنے کی عادت ڈالو کہ ان میں زندگی کا پانی ہے۔ اور پھر سب نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کے بنو۔ ہم سب فانی ہیں اور وہی زندہ اور حاصل کرنے کے قابل ہے۔ اس کا چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کرو۔ ہر سانس اسی کے لیے ہو، وہی مقصود ہو، وہی مطلوب ہو، وہی محبوب ہو۔ جب تک اس کا نام دنیا میں روشن نہ ہو، جب تک اس کی حکومت دنیا میں قائم نہ ہو، تم کو آرام نہ آئے، تم چین سے نہ بیٹھو۔ یاد رکھو اس فرض کی ادائیگی میں سستی پر ایک خطرناک لعنت مقرر ہے، ایک عظیم شان انسان کی لعنت جس کی لعنت معمولی نہیں۔ وہ لعنت یہ ہے: اے خدا، ہرگز ممکن شاداں دل تاریک را آنکھ اورا فکر و دین احمد مختار نیست۔ اور وہ لعنت کرنے والا شخص خدا کا پیارا ہمارا سردار مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ خدا تم کو اور تمہارے سب بھائیوں اور عزیزوں کو اس لعنت سے بچائے، آمین۔ اللہم ربی 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 سپردم بتو مایائے خویشرا، تو دانی حسابکم و بیشرا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، وآخر دعوانا أن الحمد لك ومنك يا رب العالمين۔ مرزا محمود احمد۔